وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی اہم موضوع کو، ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے ہم رمضان کے بعد کیا کریں، یعنی رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اسی پر چند منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ یقیناً اس مبارک مہینے کے اندر جو ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم تمام لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہم تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ابھی رخصت ہوا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ابھی رخصت ہوا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے بہت سارے بھائیوں نے پانچوں وقت نماز کی پابندی کی اور خصوصی طور پر تراویح کی نماز کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا۔ یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العالمین کا ہم تمام انسانوں سے یہ مطالبہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب بیداری کرنا ہے، اس کو بھی الحمدللہ جتنی طاقت ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، ہم لوگوں نے اس کو بھی نبھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر ہم تمام لوگوں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ رمضان میں تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، جتنی ہمارے اندر طاقت پائی جاتی تھی ہم نے اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا، ہم نے حتی الامکان اس کو کرنے کی، نبھانے کی کوشش کی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی عبادت ہم جس اللہ کی عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت ہم رمضان کے مہینے کے اندر کرتے تھے، کیا وہ اللہ صرف رمضان ہی کے ساتھ خاص ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں چھوڑ دیں گے؟ کیا جس اللہ کے ڈر سے ہم نماز کی پابندی رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر کر رہے تھے، کیا وہ رب صرف اور صرف رمضان کے مہینے کا ہے یا رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں کا بھی ہے؟ اگر اس کا جواب مثبت انداز میں مل جاتا ہے، صحیح طریقے سے اگر مل جاتا ہے کہ نہیں، جو رب رمضان کے مہینے کا ہے وہی رب
وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق سال کے 11 مہینوں کا بھی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے رمضان جیسے مقدس مہینے سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے تھے جو گمراہی کے راستے پر رمضان سے پہلے چل رہے تھے، لیکن رمضان آیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور وہ جو مسجدوں سے دور رہا کرتے تھے وہ صف اول کے پہلے صف کے نمازی بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت تھی۔ مگر پھر وہی سوال میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا کہ رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کی جائے، پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، اسی اللہ رب العالمین کا یہ مطالبہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سال کے 12 مہینوں میں کرو۔ تو جس اللہ کا یہ آرڈر ہے، جس اللہ کا یہ حکم ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ہمیں عبادت و بندگی کرنی ہے، تو یقیناً ہم کو عبادت اور بندگی اللہ کی سال کے 12 مہینوں کے اندر ہی کرتے رہنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کسی قسم کی کاہلی شریعت اسلامیہ کے اندر ناقابل معافی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ مبارک مہینہ جو ابھی چل رہا تھا، یہ ایک مہینہ ہماری ٹریننگ کے لیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ٹریننگ کے طور پر بھیجا تھا۔ اب اگر کوئی مسلمان آدمی ایک مہینہ کی ٹریننگ پانے کے بعد، ایک مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد اگر وہ رمضان کے بعد اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو صاف لفظوں میں یہی کہا جائے گا کہ ایسے آدمی نے رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ مگر اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، وہ آدمی جو رمضان سے پہلے بے نمازی تھا، رمضان سے پہلے مسجدوں سے دور رہا کرتا تھا، رمضان سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، اس نے عبادت و بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، اور جو عبادتیں اللہ نے کرنے کے لیے کہا تھا اس کو کیا، اور پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کرتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی نے رمضان سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اس آدمی کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی ہیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام تقریباً 6 مہینے تک، رمضان کے گزرنے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو لے کر کے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں، اے اللہ جو ہم نے رمضان میں قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کی ہے، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کیے ہیں، یا اس کے علاوہ جو نیکیاں کی ہیں، اے اللہ تو ان نیکیوں کو قبول فرما۔ اس کے لیے صحابہ کرام رمضان کے بعد بھی کافی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اپنی عبادت کو قبول کروانے کے لیے۔ اب ایسے میں اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد ان ساری عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنی عبادت کے قبول کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کب کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ تو عبادت کے قبول کروانے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم ٹھیک اسی طرح سے مسجد سے جڑے رہیں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم مسجد سے جڑے ہوئے تھے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح سے ہم توبہ و استغفار کرتے تھے، جس طرح سے ہم ذکر و اذکار کرتے تھے،
ٹھیک اسی طرح سے ہمیں رمضان کے بعد بھی مسجد سے جڑے رہنا ہے اور یہ سارا کارنامہ انجام دینا ہے۔ یہی مطالبہ ہے رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنے کا۔ سامعین کرام، اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا تھا اور ہم کو یہ مہینہ ملا، ہم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی، تو اس پر ہمیں اپنے دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے ان ساری عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا یہ جو صحت و تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی رمضان کے مہینے میں، جس کے چلتے ہوئے ہماری نماز میں کوئی کمی نہیں آئی، جس کے چلتے ہوئے ہمارے روزے میں کوئی کمی نہیں آئی، جس صحت و تندرستی کی وجہ سے ہم نے ہر کام کر لیا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، جب شکر کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے، ایسے انسان کو اور زیادہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ آرڈر ہے کہ تم اپنے رب کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اندر دے رکھی تھی، اس نعمت کا ہمیں دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو ہم نے عبادت کی وہ عبادت اللہ کی توفیق سے ہم نے کی، جو صدقات و خیرات ہم نے کیا اس میں بھی اللہ رب العالمین کی توفیق تھی تبھی میں نے خرچ کیا۔ بہت سارے بھائی مل جائیں گے جن کے پاس مال و دولت موجود تھا، جن کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی خرچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے بخیلی اور کنجوسی سے کام لیا، کسی کو دینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی تھی، جس کی بنیاد پر میں نے اپنے مال کو جو ہے تیری راہ میں خرچ کیا، تو اس پر تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ جب ہم شکر کو بجا لائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع بار بار عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا موقع دیتا رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا کریں گے جو اللہ رب العالمین کی نعمت کا تہہ دل سے شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے جو بھی کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیے۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کو اور بھی موقع دے گا، اور بھی موقع نیکی کمانے کا، نیکی کے حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا رہے گا، آپ کو دیتا رہے گا۔ اسی طرح سے رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم سے گزر گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ گرچہ آج ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اب 11 مہینے کے بعد ملنے والا ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، یا ہمارے دل کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی تھی رمضان کے مہینے کے اندر، اور آج کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا ہم تمام لوگوں کو محاسبہ کرنا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرنا ہے
کہ ہم نے رمضان کے مقدس مہینے سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو ہم سے گزرا ہے، کیا ہم نے اس مقدس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے یا فائدہ نہیں اٹھایا ہے؟ کیا وہ آدمی جو نمازی نہیں تھا رمضان کے بعد وہ آدمی نمازی بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا ہے؟ اپنی زبان کا جو استعمال ایک آدمی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کر رہا تھا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ رہا تھا، یہ سوچ کر کے اور اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے، کیا رمضان کے بعد بھی وہ زبان ویسے ہی چل رہی ہے یا اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے یا اس کے اندر بدلاؤ آ گیا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے کے اندر ایک آدمی غیبت و چغلخوری سے دور رہتا تھا، رمضان کے مہینے کے اندر کسی کی غیبت کسی کی چغلخوری نہیں کرتا تھا، کیا وہ رمضان کے بعد بھی ایسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا تھا، جن گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باز رہنے کے لیے رکنے کے لیے کہا تھا؟ رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا۔ کیا آج جب رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے تو رمضان کے مہینے کے بعد بھی ویسے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یا اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر جو رغبت، جو خواہش نیکی کے کام کے کرنے کے لیے پائی جاتی تھی، کیا رمضان کے بعد بھی اس کے دل کے اندر وہ خواہش، وہ جذبہ نیک کام کے کرنے کا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ اگر رمضان کی طرح سے اس کے دل کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں رمضان کے بعد بھی، تو یقین مان کر چلیے ایسا آدمی بہت ہی بہتر انسان بن چکا ہے۔ ایسا آدمی رمضان سے یقینی طور پر فائدہ اٹھا لیا ہے، اور رمضان جو ٹریننگ والا مہینہ تھا یقینی طور پر اس آدمی کو بہت کچھ دے کر کے چلا گیا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے بعد اب جو مہینے چل رہے ہیں، ان تمام مہینوں کے اندر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، اور اپنے نفس کے اندر جو کمی اور جو کوتاہی رمضان سے پہلے پائی جاتی تھی، رمضان کے اندر وہ کمی وہ کوتاہی ختم ہو گئی، ٹھیک اسی کمی کو کوتاہی کو ہمیں رمضان کے بعد بھی ختم کرنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو، اپنے نفس کا تم محاسبہ کر لو، اپنے نفس کے بارے میں انکوائری کر لو، قبل اس کے کہ تم کو حساب دینا پڑے، قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایک چیز کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ اس سے پہلے عمر فاروق کا یہی کہنا تھا کہ اے انسانوں، تم اپنے نفس کے بارے میں اپنے بارے میں جائزہ لے لو کہ میرے اندر کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں، کیا میرے اندر کون کون سی برائی پائی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے کہہ دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اب ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنے نفس کا جب ہم محاسبہ کریں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے، چونکہ ایک انسان اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے اندر کتنی برائی پائی جاتی ہے۔ جب وہ آدمی اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا اور ایک
جو ہے اپنے دل و دماغ کو لگا کر کے سوچے گا کہ میرے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری کمیاں اس کے دل سے دور کر دے گا اور وہ آدمی بہترین آدمی بن جائے گا۔ اس کے رمضان کے روزے بھی قبول ہو جائیں گے، اس کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، اس کے صدقات و خیرات بھی قبول ہو جائیں گے۔ اس نے رمضان کے مہینے میں جو شب بیداری کی، رات کو جاگ کر کے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کی، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے بعد ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو بھی نیکی ہم نے کی ہے رمضان کے مہینے کے اندر، نماز سے لے کر کے روزہ، زکوٰۃ، اور اسی طرح سے رات میں جاگنا، امام کے ساتھ تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، اب ان نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ان نیکیوں کو ہمیں بچا کر کے رکھنا ہے کہ کہیں یہ نیکی ہماری برباد نہ ہو جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ان نیکیوں کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، ان نیکیوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو آئیے، اگر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر وہ چیزیں آپ دور کر لیں تو یقینی طور پر آپ کی نیکی محفوظ رہے گی، آپ کی نیکی بچی رہے گی، آپ کی نیکی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر تکبر اور غرور جیسی صفت پائی جاتی ہے، تکبر اگر ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے تو اس تکبر کو، اس غرور و گھمنڈ کو ہمیں اپنے دل سے نکال کر کے پھینکنا ہے۔ وہ تکبر و غرور چاہے عبادت کو لے کر کے ہو، وہ تکبر و غرور چاہے مال و دولت کو لے کر کے ہو، وہ تکبر و غرور چاہے اپنی جسم کی پرسنالٹی کو لے کر کے ہو، وہ تکبر و غرور چاہے روپے پیسے کو لے کر کے ہو، یا رمضان کے مہینے کے اندر جو خرچ کیے ہیں اس کو لے کر کے ہو، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دور کر دینا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کے تعلق سے جو ہمارے دل کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، اس کو ہمیں ختم کر دینا ہے۔ یقیناً اگر تکبر کو دور کر دیا گیا تو ہماری نیکی جو ہے محفوظ رہے گی، ہماری نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، ہماری نیکی برباد نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے دل کے اندر ریاکاری پایا جاتا ہے تو اس آدمی کو اپنے دل سے ریاکاری کو ختم کر دینا ہے۔ ریاکاری مطلب دکھلاوا۔ ہم نے جو بھی رمضان کے مہینے کے اندر کیے، چاہے وہ عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، یا اسی طرح سے صدقات و خیرات ہوں، اگر ہمارے دل کے اندر تھوڑی بہت بھی ریاکاری پائی جاتی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں خرچ کیا ہے، دیا ہے، یا نماز وغیرہ پڑھی ہے، روزہ وغیرہ رکھا ہے، تو اس ریاکاری کو اپنے دل کی گہرائی سے ختم کرنا ہے۔ دل کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں کرنا ہے۔ دل کے اندر اگر تھوڑی بہت ریاکاری اور دکھلاوا پایا جاتا ہے تو اس کو ہمیں اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ یقیناً جب ہم اپنے دل سے ریاکاری کو نکال دیں گے تو ہماری نیکیاں جو ہے سیف رہیں گی، ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، ہماری نیکیاں برباد نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی غیبت و چغلخوری کر رہا ہے تو غیبت و چغلخوری کے کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، اس کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین مٹا سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو دور رہنا ہے۔ یا اسی طرح سے ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کو نہ ماریں، کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، کسی کی زمین پر، کسی کے جائیداد پر قبضہ نہ کریں، چونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم اس سے دور رہے تو ہماری نیکی ویسے ہی محفوظ رہے گی اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال کیا تھا کہ میرے صحابہ کرام ذرا یہ بتلاؤ، اتدرون من المفلس، کہ مفلس
مسکین فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی، مفلس مسکین فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا موجود نہ ہو، جس کے پاس چاندی موجود نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہو، وہی آدمی مفلس ہے، وہی آدمی مسکین ہے، وہی آدمی فقیر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے سوال کیا تھا۔ اب اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، آپ کا یہ کہنا کہ جس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ میرے امت کا فقیر وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے روز بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اپنے نماز کو لے کر کے حاضر ہوگا، اپنے روزے کو لے کر کے حاضر ہوگا، اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے حاضر ہوگا، اپنے حج کو لے کر کے حاضر ہوگا، یا اس کے علاوہ جو بھی نیکیاں اس نے دنیا کے اندر کی ہے اس کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ لیکن مسئلہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو ستایا ہوگا، اس نے کسی کی غیبت و چغل خوری کی ہوگی، اس نے کسی کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہوگا۔ تو اے میرے صحابہ کرام، سب سے بڑا مفلس مسکین فقیر یہی آدمی ہے، چونکہ اس دن اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ اس کی نیکی کو اٹھا کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ یہ آدمی جس نے بہت ساری عبادتیں کی، وہ آدمی اس سوچ میں ہوگا کہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں موجود ہیں، لیکن نتیجہ اس کا سامنے نکل کر کے یہ آیا کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو ان کو ٹرانسفر کر دے گا، ان کو دے دے گا، اور اگر نیکی میں جب کمی پڑ جائے گی تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے گا۔ تو یہی سب سے بڑا مفلس اور یہی سب سے بڑا مسکین اور یہی سب سے بڑا فقیر ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر سب عبادتیں کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے جو بھی عبادت کی ہے اللہ ان کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ یقیناً یہ رمضان معمولی مہینہ نہیں تھا۔ ہم یہ سوچ کر کے کہ چلو ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، زکوٰۃ دیا، صدقات و خیرات کیا، یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ یہ مقدس مہینہ بہت ہی اہم مہینہ تھا۔ صرف 5 راتوں میں آپ نے سب بیداری کر لی ہے، جاگ لی ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مقدس مہینہ ہم سے گزرا ہوا ہے، تو ہم اپنی نیکی کو کیوں برباد کریں؟ ہم اپنی نیکی کو کیوں ضائع کر دیں؟ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں تاکہ آپ کی نیکی جو ہے محفوظ رہیں، آپ ان چیزوں سے دور رہ کر کے اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ انسان ایک مرتبہ کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی نیک کام ہے، اب اس کو کرنا ہے، اب پہلی نیکی جو کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی بھی ہے، اس کو کرنا ہے، اب پھر 2 نیکی جو پہلے سے کر رہا تھا اس نیکی کو بھی وہ آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکل کر کے آتا ہے سامنے؟ نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں جمع نہیں ہو پاتی ہیں، آدھا آدھا کر کے، ادھورا ادھورا کر کے چھوڑتے جاتا ہے، اور اس کی نیکی جس طرح جمع ہونا چاہیے، جس طرح اکٹھا ہونا چاہیے، وہ نیکی اس کے پاس اکٹھا نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک باغ ہے، ایک گارڈن ہے، اس باغ کے اندر ایک آدمی پیڑ لگاتا ہے، ایک آدمی جھاڑ لگاتا ہے اس باغ میں، اور اس جھاڑ میں کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جتنی چیزیں اس کے لیے ضرورت ہے بہترین پیڑ اگانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آدمی اسی باغ کے اندر ایک دوسرا پیڑ لگا دیتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ پہلے پیڑ کو جس کے لیے اس نے اتنی خدمت کر کے پیڑ کو ہرا بھرا کر دیا، پانی وغیرہ ڈالا، اب اس کو چھوڑ دیتا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ اب اس جھاڑ کی طرف جو ہے دھیان دینے لگتا ہے
کچھ ہی دن بیتتا ہے، جیسے وہ بھی پیڑ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اب تیسرے کی طرف چل جاتا ہے اور ان دونوں کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ وہ باغ مکمل ہو نہیں پاتا ہے، اگلے کے ٹارگٹ میں مقصد میں رہتا ہے، دوسرا جو ہے سوکھتا چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اور کبھی بھی وہ مکمل طور سے باغ نہیں ہو پاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ نیکی کا ہے کہ اگر آپ نے ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا، آدھا کر کے چھوڑ دیا، یا اسی طرح سے دوسری نیکی کے بارے میں معلوم ہو، اس کو کیا تھوڑا سا پھر چھوڑ دیا، تیسرا جو کیا پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس طرح سے معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس مکمل طور سے نیکی جمع نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے کسی کام کو لے کر کے آپ تیار ہو رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نیک کام ہے، تو اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو پورا کرنے کے بعد ہی دم لو، یقیناً نیکیوں کا انبار، نیکیاں آپ کے پاس بہت زیادہ جمع ہو جائیں گی، بہت زیادہ نیکی آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے گی۔ اس لیے ان باتوں کو خیال کرتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے، سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، یعنی کنٹینیو وہ کام کیا جائے، وہی سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو لگاتار کوئی کام کرنا ہے، یہی سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، نیکی کرو، نیک کام میں اپنے آپ کو بڑھاؤ، لیکن اس کے پیچھے لگے رہو، اس کو جس مقصد کے لیے کر رہے ہو وہاں تک پہنچا دو، یقینی طور پر آپ کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال اور نیکیاں اکٹھا ہو جائیں گی، جمع ہو جائیں گی۔ تو نیکیوں کی حفاظت کرنا رمضان کے بعد یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یقیناً اگر ہم نے ایسا کر لیا تو رمضان کے اندر جو بھی ہم نے نیک کام کیا ہے اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ جو ہم نے کی ہے اس پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ استقامت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ آپ عقید توحید پر جمے ہوئے ہیں تو عقید توحید پر آپ کو ہر حال میں جمے رہنا ہے، اس سے ذرا بھی ہٹنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ آپ رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی آپ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے، نماز پڑھنے میں کوتاہی مت کیجئے۔ آپ مسجدوں سے اپنے رشتے کو رمضان کے مہینے میں جوڑ کر کے چل رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو مت بھولیے، صرف ہفتے کو روز جمعہ کے دن مت آئیے، بلکہ پورا ہفتہ جو ہے آپ آنے کی کوشش کیجئے، پورے دن جو ہے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کیجئے۔ یہی استقامت ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہمارے بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو ہم صرف رمضان کے مہینے کے اندر نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی دیگر مہینوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں گے۔ تو استقامت ہمیں اختیار کرنا ہے، پائیداری ہمیں اختیار کرنا ہے، یقینی طور پر ہماری نیکیاں جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوں گی، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے ابھی رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، یہ روزے ہمارے اوپر فرض تھے، اللہ رب العالمین نے سب کے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کر دیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اگر یہ شوال کا مہینہ جو چل رہا ہے، شوال کے مہینے کے اندر اگر انسان 6 روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ 1 مہینہ اور یہ 6 دن گویا کہ اس آدمی نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ یعنی 6 روزہ اگر آپ شوال کے مہینے کے اندر رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پورے سال روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے، آپ نے سال بھر روزہ رکھا ہے، یہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر رہا ہے، صرف 6 روزہ اور رکھ لیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، چونکہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس بھی آدمی نے
رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے گویا کہ سال کے 12 مہینوں تک وہ روزہ رکھتا رہا. یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس لیے آپ کو موقع ملے تو آپ جو ہے رکھنے کی کوشش کیجئے. اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے آپ شوال کا روزہ رکھ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. شوال کا پورا مہینہ، اس پورے مہینے کے اندر اگر آپ 6 روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لگاتار رکھ سکتے ہیں، بیچ میں رکھ سکتے ہیں، آخر میں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ چاہیں تو فوراً جو ہے پورا رکھ لیں، اور چاہے تو بیچ میں رکھیں، چاہے تو آخر میں رکھیں. لیکن شروع میں جب انسان رکھتا ہے تو پھر وہ حدیث اور اللہ رب العالمین کی وہ آیتیں سامنے آ جاتی ہیں، فاستبقوا الخیرات، کہ نیک کام کی طرف انسان کو جلدی کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک نیک کام ہے. اگر وہ کنٹینیو شروعات میں رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے، یا اسی طرح سے جو ہے پھر اس کو موقع مل پائے یا نہ مل پائے. تو آپ جو ہے 6 روزے کے رکھنے کا اہتمام کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے اپنے اعمال کی جو رمضان کے مہینے کے اندر کیے ہیں، الہ العالمین اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہم نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ہے، اللہ تو اس روزے کو قبول فرما. الہ العالمین جو ہم لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کے رات میں شب بیداری کی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما. الہ العالمین جو ہم تمام لوگوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے محبوب مال کو، پسندیدہ مال کو خرچ کیا ہے، الہ العالمین تو اس کو شرف قبولیت سے نواز دے. الہ العالمین جو ہم نے تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ تو اس عبادت کو، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما. الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، الہ العالمین ان کو جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ ان کو مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی مریض ہیں، اللہ تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی علاقے میں اگر وہ پریشان حال ہوں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.